الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی أم موسیٰ أن ارضعیہ فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم لا تخافی ولا تحزنی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، دعائے یوسف علیہ السلام کے بعد آج کے درس میں ادعیاء سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی شان ہے۔ فرعون کے اس دور میں آپ کی پیدائش ہے کہ جب فرعون کا یہ حکم تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو، اگر بچی ہے چھوڑ دو، بچہ ہے تو اسی وقت قتل کر دیا جائے اس کے ماں باپ کے سامنے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑے منجم نے فرعون کو بتلایا تھا کہ تمہاری علاقے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کے زوال کا باعث بنے گا۔ اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بچہ زندہ چھوڑو ہی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دن بھی آ گئے بچہ پیدا کرنے کے، تو وہ بیچاری کانپ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، یاد رکھیں ایک وحی ہوتی ہے تشریعی، وہ تو نبی بھی آتی ہے، اور ایک وحی ہوتی ہے غیر تشریعی، غیر نبی پہ بھی آ سکتی ہے الہام کے طور پہ۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. تو اب یعنی یہ مکھیاں جو ہیں شہد کی، ان کو ہم نے واہی کی، مانا ہے کہ ان کے دل میں ڈالا، ان کو بات سمجھائی، اور ان کے پاس واہی تو نہیں. اس لیے واہی ہم یاد رکھیں ہمیشہ دو قسم پہ ہوتی ہے، واہی تشریعی اور غیر تشریعی. جیسے اللہ والوں کو القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے. اب بیوی صاحبہ بہت ہی پریشان ہیں کہ میں کیا کروں. تو اللہ نے الہام کیا کہ تم ایسا کرو، ان ارضعیہ، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ پیدا ہو جائے کہ بھی دشمن آنے والا ہے تو اس کو باقاعدہ بند کر کے ایک صندوق میں، اور وہ صندوق جو ہے وہ دریا میں ڈال دو. فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یم من دریا. تو اب بی کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اب اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، ہمارے اپنے عقل کے مطابق تو بچنے کی کوئی امید نہیں. جب انہوں نے اس صندوق کو دریا میں ڈال دیا تو وہ دریا جو تھا اس سے پھر نہریں نکلتی تھی. ایک اور نہر میں وہ صندوق چلی گئی، وہاں سے پھر ایک اور چھوٹی نہر میں چلی گئی، وہاں سے فرعون کے محل میں جو جاتا تھا سوئمنگ پول میں پانی، وہاں چلی گئی. اب فرعون کی بیوی کی جو غلام تھی، نکرانیاں تھی، وہ دیکھا حیران ہو گئی یہ کیا صندوق ہے بھائی، اور اگر ہم صندوق کھولیں خدا نہ خواستہ کچھ ہو اس میں. جلدی سے دوڑے اور بیوی کو لے آئے. بیوی کا نام بیوی آسیہ تھا. بیوی نے آگے صندوق کھلوائی، فرعون بھی آ گیا کہ میرے گھر میں صندوق. لیکن جب صندوق کھولی تو بیوی دیکھ کے کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی. میں نے کہا میرے لیے نہیں، تمہارے لیے ٹھنڈک ہو تو ہو. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا، اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے ہمارے نفع کا ذریعہ بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. تو بہرحال ایک اور بھی مسئلہ پیدا ہوا کہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ ہم نے ان پر دودھ بند کر دیا تھا کہ تم کسی کا دودھ نہیں پی سکتے ماں سے، وہ اپنی ماں کے. اب بیوی نے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، قالت لأختہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، کہ تم آہستہ آہستہ جاؤ اسی دریا میں جس میں ہم نے ڈالا ہے اس کے کنارے، پتہ تو کرو بھی تمہارے بھائی کا کیا ہوا. تو وہ بیوی ڈھونڈتے 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 دیکھا کہ ساری نکرانیاں بھی کٹھی ہیں اور دایا بھی کٹھی ہیں، اور بیوی درمیان میں کھڑی ہے، پریشان ہے، بچہ ہے، رو رہا ہے، چپ ہی نہیں کرتا. تو اب اس نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے قریب آ کے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایک گھرانہ بتاؤں جو اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوگا. انہوں نے کہا بالکل بتائیں. تو اب بیوی سے کہا کہ جا کے اس کو لے آئیں. بیوی گئی اپنی ماں کے پاس اور کہا، ماں خوش ہو جاؤ، ہمارا بھائی سلامت ہے.
لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، تو کب تک وہ تڑپتا رہے گا بغیر دودھ کے؟ اس لیے مجھے انہوں نے کہا کہ ماں کو لے آؤ، میں کہا میں تو نہیں جاتی، یہ ہے ایمان۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ نے کہا تھا کہ میں اس کو تمہارے پاس لاؤں گا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے وہاں لے جائیں گے، میں نہیں جاتی۔ اب واپس آئی، انہوں نے کہا بھائی وہ بیوی کچھ مزاج کی ہے، وہ کہتے ہیں لے آؤ تو میں خدمت کروں گی، میں وہاں نہیں جاتی بڑے بڑے محلوں میں۔ انہوں نے کہا ہم لے کے جانے کے لیے بھی تیار ہیں، بچہ تو کسی طرح ٹھہرے۔ تو بگھی میں بیٹھ کے ملکہ بھی اور خادمائیں بھی وہاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے، اس کی والدہ آئی اور اس نے اٹھایا ہو تو فوراً دودھ پینے لگ گیا، وہ تو اس کی ماں تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب خدا نوازتا ہے تو پھر یوں نوازتا ہے کہ اپنے بیٹے کو دودھ بھی پلاؤ اور پیسے بھی لو، تنخواہ بھی لو۔ بیٹا اس کا اپنا ہے لیکن دودھ بہت میں کیوں پلاؤ، ان سے پیسے لو۔ تو وہ باقاعدہ دودھ کے وقت میں بھی بچے کو بھیج دیتی، وہ دودھ پی کے جب سیراب ہو جاتا پھر واپس محل میں چلا جاتا۔ ایک دن پتہ نہیں فرعون کو کیا خیال آئی کہ وہ آیا، دیکھا کہ دیکھو تو صحیح بچے کا کیا حال ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ انہیں اٹھا کے سینے سے لگانے کی کوشش کی تو بچے نے تھپڑ مارا منہ پہ۔ فرعون تو پھر غصے میں جل گیا، انہوں نے کہا بلاؤ جلد جلدی، یہ وہی بچہ ہے جسے میری 70 دینی ہے۔ تو بی بی آسیہ نے کہا عجیب آدمی ہو، بادشاہ ہو پوری اتنی بڑی دنیا کے، تمہیں اتنا عقل ہو، امتحان کر لو، ایک طرف انگارے رکھ دو ایک طرف موتی رکھ دو، دیکھو کہ کدھر جاتا ہے۔ اگر یہ بچہ جاتا ہے موتیوں کے پاس پھر تو جان کر تمہیں تھپڑ مارا ہے، اور اگر جاتا ہے انگاروں کے پاس تو پھر انہیں جان کے نہیں مارا ہے بیچارے نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ایک تھال بھر کے انگاروں کا رکھ دیا گیا، ایک تھال ہیرے موتی جواہرات کا رکھ دیا گیا۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف ہی جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا جبریل اس کو پکڑ کے ادھر کرو، یہ تو سارا بی بی کا راز کھول جائے گا۔ حضرت جبریل نے پکڑ کے ادھر کیا تو انہوں نے وہ انگارہ بھی اٹھایا اور منہ میں رکھا، جس کی وجہ سے وہ لکنت پیدا ہو گئی۔ تو فرعون بھی خاموش ہو گیا اور نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عمدن مجھے تھپڑ نہیں مارا تھا، بچہ ہے بس۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے بندے، تمہاری داڑھی میں موتی لگے ہوئے ہیں نا، فرعون داڑھی میں بھی موتی لگاتا تھا، تو اس کو موتی چمکتے ہوئے نظر پکڑ لیا، تو اس نے بہرحال معاف کر دیا۔ وقتی طور پر اللہ نے ان کی حفاظت کر لی، بات زندگی باقی تو بات باقی۔